نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستر عبد عبدا الا سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، نہایت ضروری بات ہے یہ، جس کی طرف ہم بالکل بھی دھیان نہیں کرتے، جس کا بالکل بھی ہم خیال نہیں رکھتے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ معاشرے کے اندر، ہمارے محلے میں، غریب عزیز و اقارب میں، اقربا میں، اور اسی طرح دوستوں میں، رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اب اس کی عزت اس گناہ کے پیچھے ہے۔ گناہ اس نے کر لیا، غلطی اس نے کر لی، اللہ رب العزت نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ہم میں سے جس آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ اٹھ کے اس کو نشر کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایماندار لوگوں میں، مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں فحاشی کو عام کریں، فحاشی پھیلائیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ فحاشی سے مراد کوئی فلمی لٹریچر، ایسے ڈرامے جس کے اندر بےہودگی، بے حیائی اور فحاشی پائی جائے، جس کے اندر غلط حرکات پائی جائیں، لڑکے اور لڑکی کا ناجائز ملن دکھایا جائے اور معاشرے کو اس بات پر ابھارا جائے کہ آپ بھی اس طرح کرو، یا ایسے سین دکھائے جائیں جس کے اندر چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے اور نوجوانوں کو چوری کی طرف، ڈکیتی کی طرف مائل کیا جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، لڑائی جھگڑے کی یا بےہودگی کی، زنا کی، اور اسی طرح جو ایک دوسرے کی عزت اچھالنا ہوتی ہے، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈراموں کے اندر دکھلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کام فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر اور گناہ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کام سے مسلمانوں کو رکنے کی تنبیہ کی ہے کہ تم اگر باز نہ آئے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری بات جو اسی چیز کا ایک حصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر شخص سے درگزر کیا جائے گا سوائے اس کے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس سے درگزر نہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اب اللہ رب العزت نے اس کا پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد رات گزار کے صبح اٹھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے دوست سے جا کہتا ہے فلاں میں نے فلاں فلاں گناہ رات کو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے اور وہ پردے کو فاش کر رہا ہے، اپنی جو غلطی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس حالت میں اللہ رب العزت کو اس کے اوپر بہت غصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر ہی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو محترم بھائیو، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ اعلانیہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اعلانیہ گناہ کے اندر شامل ہے۔ جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی انسان سے نہیں ڈرتا، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں رکھتا، اپنے
محکموں کا، ملک کے جو قوانین ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا پردہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھانا ہے تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا بیٹا آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح اس کو بلیک میل کر کے اس کی عزت کو اچھالنا آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور اس کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ اپنی عزت کو گنوا لے گا، اس کی عزت تو چلی جائے گی، لیکن جو اس بندے کی عزت کی رکھوالی نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں دردناک عذاب ہوگا۔ اس لحاظ سے، اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا پردہ رکھا لیکن اس نے اس کا پردہ فاش کر دیا، لہذا قیامت کے دن جو گناہ اس نے کیے ہیں اللہ رب العزت ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے اس کو ننگا کرے گا کہ یہ گناہ یہ بندہ کرتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔